سیاهی هاست قدیر آیت سبحان ربی الاعلاست قدیر هدیه نور خدا به پیغمبر قدیر خاطره ای جاودانه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی اللہ ادرکنا ولا تہلکنا۔ محترم و معزز ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر پیمان الہی کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہیں اور آپ سب کا اس ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی یہ شب شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس شہادت کی تعزیت بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے اس ایپیسوڈ کو دا اسٹرانگ روپ ٹیم اور تمام ناظرین کی جانب سے شہزادی کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کے ونر کا نام ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر ونر کا نام دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ٹاپ سکورر کا اسکور بورڈ ہے وہ اس کا لنک بھی ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر ٹاپ سکورر کا اسکور بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اہل ولا ہیں گر تو ثنائے ولی کریں، اہل ولا ہیں گر تو ثنائے ولی کریں، اعلیٰ وہی زباں ہیں جو ذکر علی کرے۔ آئیے ذکر علی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کا موضوع ہے معراج اور ولایت علی علیہ السلام۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز میں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اس دنیا میں بلکہ اس دنیا سے قبل بھی کس طریقے سے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت کو بتایا کہ اپنی تمام مخلوقات سے اس ولایت کا عہد و پیمان لیا۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی اسی موضوع پر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر بلایا تو وہاں پر بھی کس طریقے سے ولایت علی علیہ السلام کا مظاہرہ کیا۔ آئیے اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے میں گزارش گزار ہوں ہمارے برادر عزیز جناب سید تفسیر صاحب کی خدمت میں کہ وہ ہمیں اس موضوع پر مزید معلومات سے مستفیض فرمائیں۔ تفسیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے جی، معراج اور ولایت علی علیہ السلام، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار بھائی، سب سے پہلے معراج اور امام علیہ السلام کی ولایت کا جو ڈسکشن ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے کیا بہتر ہوگا کہ ہم لفظ معراج کو سمجھ لیں۔ معراج اسلامی اصطلاح میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ نے مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی اور اس کے بعد وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں خداوند کریم نے اپنے عجائبات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے، اور جب رسول اللہ وہاں سے پلٹ کر آئے تو انہوں نے یہ چیزیں لوگوں کو بیان کی۔ گلزار بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور یقیناً معراج کی بھی حکمت ہے، اور خود امام معصوم امام کاظم علیہ السلام سے ایک شخص نے مقصد معراج کے بارے میں دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند کریم ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور ساکنان عرش کو رسول اللہ کی ذات اقدس کی بنا پر انہیں عزت بخشے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ نیز خداوند کریم اپنی عظمت کے عجائبات رسول اللہ کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ واپس آ کر لوگوں سے بیان کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ایک بار نہیں ہوئی، بلکہ
حدیث معصوم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 بار آسمان پر تشریف لے گئے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 120 مرتبہ آسمان پر بلایا، اور ہر مرتبہ ولایت امام علی علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کے بارے میں تمام فرائض سے زیادہ تلقین کی۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے ہم اس معراج کے متعلق گفتگو کو سن رہے ہیں، اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو معراج پر بلایا، تو یہ نہیں کہ اس میں رسول اللہ کی فضیلت، بلکہ اللہ نے اس کے ذریعے سے فرشتوں کو فضیلت بخشی، رسول اللہ کی زیارت سے ان کو مشرف کیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر ایک مرتبہ نہیں گئے، بلکہ حدیث معصومین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کل 120 مرتبہ ہوئی ہے۔ آئیے اور معراج کے متعلق باتوں کو غور کرتے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث پر غور کریں کہ وہاں پر امام علیہ السلام کی ولایت و امامت کے بارے میں تاکید کی گئی، یعنی معراج پر بھی امام علیہ السلام کی ولایت و امامت کا تذکرہ ہوا، بلکہ تمام فرائض سے زیادہ۔ اور یہ امام علیہ السلام کی ولایت و امامت کا تذکرہ پہلی بار نہیں تھا، جیسا کہ خود خداوند کریم نے قرآن میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے لے کر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تک، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یعنی حدیثوں میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، اور غدیر سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحات تک بارہا امام علیہ السلام کی ولایت و امامت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ امام علیہ السلام کی ولایت و امامت کا تذکرہ کرتے رہے، اللہ قرآن میں بارہا امام علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ کرتے رہے، لیکن جب رسول اللہ کو خداوند کریم نے عرش پر بلایا، وہاں پر خالق کائنات اور اس کے آخری نبی اور اس کی بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو ہو اور وہاں پر ولایت امام علی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 کو مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ یہاں پر خداوند کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول، آپ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے قبل بھیجا ہے۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اس میں خداوند کریم اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے قبل مبعوث کیے گئے ہیں کہ کیا ہم نے خدا کے علاوہ، خدا رحمان کے علاوہ کوئی اور خدا قرار دیا تھا جس کی عبادت کی جائے؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ اور جناب عیسیٰ کے درمیان کم از کم 500 سال کا وقفہ ہے، تو یہ کب اور کیوں کر ممکن ہوا کہ رسول اللہ کوئی سوال گزشتہ انبیاء سے پوچھے؟ یہ اس میں اس آیت کے ذریعے سے تو یہی ہے کہ رسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پوچھیے، تو رسول اللہ اپنے سے پہلے کے رسولوں سے کس طریقے سے پوچھیں گے؟ گلزار بھائی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ قرآن کی آیتوں کی تعبیر اور تنزیل اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا، لہٰذا یہی سوال لیے ہوئے ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے، مولا، قرآن کی ایک آیت نے میرے دین کو فاسد کر دیا ہے کیونکہ میں اس کے بارے میں شک کرنے لگا ہوں۔ امام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے اسی سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی اور کہا، مولا، رسول اللہ کے زمانے میں دوسرے انبیاء موجود نہیں تھے، تو رسول اللہ نے ان سے کب یہ سوال کیا؟ امام نے پھر معراج کا تذکرہ کیا اور کہا، جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات جناب جبریل سے ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ لوگ بیت المعمور تک پہنچے، اور اس کے بعد جب اور زیادہ قریب ہوئے، یہاں تک کہ وہ لوگ چشمے پر پہنچے، وہاں پہ جناب جبریل نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا
یہاں پر آپ وضو کر لیجئے، اور رسول اللہ نے وہاں پر وضو کیا۔ اس کے بعد جناب جبریل نے اذان دی۔ اس کے بعد جناب جبریل نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ اے رسول اللہ، یہاں پر آپ نماز پڑھائیے اور بلند آواز سے قرات کیجیے، کیونکہ افق پہ اتنے ملائکہ موجود ہیں جن کا شمار سوائے خداوند کریم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی پہلی صف میں جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ واقعی تفسیر بھائی، ان روایات پہ اگر غور کیا جائے تو کس طریقے سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان بیان کر رہا ہے معراج پر، کہ رسول اللہ کی یعنی ابتدا میں فرشتوں کی اور ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی رسول اللہ کے پیچھے پہلی صف میں تمام انبیاء بھی موجود ہیں۔ اور واقعاً اس میں یہی ہوگا کہ رسول اللہ کے تو اب سب سامنے آ ہی گئے تمام انبیاء۔ اس کے بعد کی گفتگو اور زیادہ دلچسپ ہے، جی ملاحظہ کیجیے۔ تو اللہ نے وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان رسولوں سے پوچھئے جنہیں ہم نے آپ سے قبل مبعوث کیا ہے، کیا خدا رحمان کے علاوہ ہم نے کوئی خدا قرار دیا تھا جس کی عبادت کی جائے؟ اس وقت رسول اللہ ان انبیاء سے مخاطب ہوئے اور آپ نے سبھی انبیاء سے دریافت کیا کہ آپ سبھی لوگ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ تب انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا، نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَسِيُّكَ، اور علی امیر المؤمنین آپ کے وصی ہیں، یعنی انبیاء بھی امام علیہ السلام کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ کا وصی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سید الانبیاء ہیں، اور علی علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ دونوں حضرات کی گواہی کے بارے میں عہد لیا گیا تھا۔ اب وہ شخص جس نے امام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تھا وہ ایک دم مطمئن ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے دل کو زندہ کر دیا اور میرے لیے آسانی مہیا کی۔ جی تفسیر بھائی، سبحان اللہ کی اس روایت میں یعنی انبیاء حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا اس چیز کا۔ اور اس بات پہ مجھے مرزا دبیر کا شعر یاد آ گیا کہ اللہ کے الطاف ہیں یہ اپنے نبی پر، اللہ کے الطاف ہیں یہ اپنے نبی پر، مبعوث رسولوں کو کیا حب علی پر، مبعوث رسولوں کو کیا حب علی پر۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت جو اس ذیل میں ہے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے ایسا روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا اور آسمان ہفتم پر لے گئے تو میں نے آسمان کے ہر دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین لکھا ہوا دیکھا انہوں نے۔ جب اور اب مزید آگے بڑھے تو نور کے ہر حجاب پر یہی جملہ لکھا ہوا تھا، اور جب آپ عرش پہ پہنچے تو وہاں عرش کے ہر ایک رکن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین لکھا ہوا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری حدیث جو معراج کے بارے میں ہے اور جو امام علی علیہ السلام کی ولایت کو بھی بیان کرتی وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ان علی الحجتی بعدک علی خلقی، یعنی اے رسول آپ کے بعد علی علیہ السلام میری مخلوق پر میری حجت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَإِمَامُ أَهْلِ طَاعَتِي، اور وہ میرے اطاعت گزار بندوں کے امام ہیں، من اطاعہ اطاعنی، یعنی جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصاہ عصانی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔
فَأَنْصِبْهُ عَلَمًا لِأُمَّتِكَ يَهْتَدُونَ بِهِ بَعْدَكَ، تو آپ اپنی امت کے لیے انہیں رہبر اور علم قرار دیجئے تاکہ آپ کے بعد لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اب اگر ان ساری حدیثوں کو ہم دیکھیں اور اس پر غور کریں تو یہ نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ امام علی علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں، یعنی آپ من جانب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ گیا اور اس نے آپ کی بیعت کر لی، یا آپ کے پہلے والے خلیفہ نے آپ کو نامزد کیا، یا ایک کمیٹی نے آپ کو خلیفہ بنا دیا، بلکہ اللہ نے انہیں رسول اللہ کا وصی قرار دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اگر آپ سے کوئی روح گردانی کرے گا تو وہ گمراہی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر ہدایت چاہیے تو امام علیہ السلام کے پاس آنا ہوگا۔ اور چوتھے یہ کہ شب معراج اللہ نے دوسرے سارے احکامات تو بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی وہ امام علیہ علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے بارے میں تھی، اور آپ کے بعد بقیہ ائمہ کی امامت کے بارے میں۔ شب معراج کا سب سے اہم پیغام اور خالق اور اس کی سب سے بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں۔ نہایت شکر گزار ہیں تفسیر بھائی آپ کے کہ آپ نے اس معراج اور ولایت علی علیہ السلام کے متعلق اس موضوع پر بہت ہی بہترین روایات اور جو گفتگو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ ناظرین، تو جیسے کہ ہم نے معراج اور ولایت علی کے متعلق جو گفتگو ابھی سنی ہے اس میں آپ نے بخوبی غور کیا ہوگا کہ معراج کے متعلق جو باتیں ہیں اس میں خاص چیزیں یہ ہیں کہ معراج پر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بلایا اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعے سے اس نے فرشتوں کو مشرف کیا۔ دوسرا یہ کہ معراج ایک مرتبہ نہیں بلکہ 120 مرتبہ ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ کہ کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا عہد و پیمان لیا، اور یہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو جو معراج پر بلایا تو وہاں پر جو تمام فرائض کی جو تاکید کی ہے اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید کی تو وہ ولایت علی علیہ السلام کی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناجی ہے وہی جس کو محبت ہے علی کی، بے حب علی بخشش نہ ہوے گی کسی کی۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس آج کے ایپیسوڈ کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس ایپیسوڈ کے ختم ہوتے ہی کوئز کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہ اس ایپیسوڈ کے ختم ہوتے ہی ایکٹیو ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد جا کر اس کے صحیح جوابات دے دیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، التماس دعا، یا علی مدد۔